کہتے ایک دن میں جنگل میں شکار کرنے گیا تو کچھ جانور کم نظر آئے، صبح سے لے کر میں گھومنے لگا، عصر کا وقت ہو گیا، کوئی شکار نہ ملا۔ اب میرے دل کے اندر یہ ڈر تھا کہ اگر مغرب مجھے یہیں ہو گئی تو مجھے کوئی درندہ کوئی جانور پریشان کرے گا۔ اسی پریشانی کے عالم میں میں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا کہ ہرنی کا ایک بچہ مجھے نظر آیا۔ میں نے جھٹ سے وہ ہرنی کا بچہ ہی اٹھا لیا کہ آج یہی شکار کروں گا۔ کہتے ہیں میں نے اسے گھوڑے کے آگے رکھا، اپنے آگے گردن کی جانب، اور میں نے گھوڑے کی لگامیں اس تیزی سے گھمائی کہ سر پٹ گھوڑا دوڑایا تاکہ مغرب سے قبل میں شہر میں پہنچ جاؤں، یہ جنگل کا علاقہ گزر جائے۔ کہتے ہیں میں بڑی گرمی تھی، بڑی پیاس لگی، پر پانی نہ پیا نہ گھوڑے کو پلایا، سر پٹ دوڑایا اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنگل میں مجھے شام ہو جائے۔ کہتے ہیں جب میں شہر سے باہر پہنچ گیا تو مغرب کا وقت بھی شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں ابھی میں پہنچا ہی تھا، میں نے وہاں گھوڑے کو روکا، خود بھی پانی پیا، جانور کو بھی پلایا۔ کہتے ہیں ذرا میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو جس ہرنی کا میں بچہ لایا تھا وہ بھی دوڑتی ہوئی میرے پیچھے آ گئی۔ کہتے ہیں وہ پیچھے میرے کھڑی ہے، پتہ نہیں کہاں سے بیچاری دوڑی، میرا تو گھوڑا تھا اور میں نے تو سانس بھی نہیں لیا۔ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے میں بھگاتا لایا اس جلدی میں کہ باہر آنا ہے۔ کہتے ہیں پلٹ کے دیکھا تو اس کی سانس پھولی ہوئی ہرنی کی اور للچائی نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ دل کے ایک کونے سے آواز آئی کہ آج تو 2 شکار ہو گئے۔ بچہ تو پکڑا ہی، اس کی ماں کو بھی قابو کرتا ہوں تاکہ ڈبل شکار ہاتھ آئے گا۔ کہتے ہیں پھر اندر سے میرا درد بولا، اندر سے میرا رحم بولا، ایک ماں اپنا بچہ لینے آئی ہے اور اس طرح تو اسے تکلیف نہیں دی جا سکتی کہ اسے بلیک میل کر کے ماں کو بھی رکھ لیا جائے۔ کہتے ہیں جب میں نے اس ہرنی کی طرف دیکھا تو اس کی نظروں میں سوال تھا، اس کی نظروں کے اندر سوال تھا، کچھ مانگ رہی تھی۔ کہتے ہیں میں نے اس بچے کی پشت پر ہاتھ پھیرا، پھر میں نے بچہ چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں اس نے پہلے بچے کو بازوؤں میں لیا، پھر اپنی زبان سے اپنا بچہ چاٹنے لگی۔ کہتے ہیں پھر وہ جب جنگل کی طرف جانے لگی تو ایک دفعہ اس نے میری طرف دیکھا، دوسری دفعہ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ زندگی میں مجھے اتنا سکون کبھی نہیں آیا تھا جتنا آج آیا۔ کہتے ہیں میں گھر گیا، عشاء کی نماز پڑھی، پا وضو میں بستر پہ لیٹ گیا۔ لوگوں میرے نصیب دیکھو، مجھے مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہوا۔ رسول کریم علیہ السلام میری خواب میں آئے، میں رونے لگا، گھر مہک اٹھا، پھول کھلنے لگے، خوشبوئیں بکھرنے لگی۔ کہتے ہیں محبوب کریم تشریف لائے اور کیا خوبصورت جملہ ہے، اگر تجھے بادشاہ بنا دیا جائے تو انسانوں کے ساتھ بھی اسی طرح رحم کرے گا نا جس طرح آج ہرنی کے ساتھ کیا ہے۔ اگر تجھے بادشاہ بنایا جائے تو رویہ یہی رکھے گا یا بدل جائے گا؟ کہتا میں رو پڑا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو غلام بننے کے بھی قابل نہیں، تو بادشاہ کیسے بنوں گا؟ فرمایا تیری آج کی ادا بڑی پسند آئی ہے، عرش کے مالک نے تجھے بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا، تیری یہ ادا بڑی بھائی ہے، بڑی پسند آئی۔ فرماتے ایک ہرنی کے بچے پہ رحم کھایا تھا، رب کریم نے مجھے بادشاہی عطا فرما لی۔ ہم نہ سیاست سے بادشاہی لینا چاہتے، سیاستدانوں کے اپنی جیب سے اشتہار چھپوا کے بادشاہی لینا چاہتے، ڈیرا بنا کے بادشاہی لینا، نہ بادشاہی تو رحم کرنے سے ملتی، بادشاہی تو شفقت کرنے سے ملتی، بادشاہیاں تو اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے سے ملتی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرا ظرف یہ تھا کہ 4-5 دینار ملیں گے، تو امام حسین فرمانے لگے تھوڑی دیر بیٹھ جا، رزق آ رہا ہے۔ تو امام حسین کو حکومت وقت کی طرف سے 5 تھیلیاں ملی، جس میں ایک تھیلی میں 500 اشرفیاں تھیں، 5 تھیلیاں آئیں، لیکن اس کو آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ وہ 5 تھیلیاں جب آئی تو امام حسین اس کی طرف 5 تھیلیاں بڑھا کے ذرا دیکھنا میری طرف غور سے، 5 تھیلیاں بڑھا کے تو فرمانے لگے میاں جتنا تجھے انتظار کرایا ہے اتنی ہم تیری حاجت پوری نہیں کر سکے، تو یہ نہ محسوس کرنا کہ حسین کے دروازے پہ بیٹھا بھی رہا ہوں تو ملا کیا ہے، یہ نہ محسوس کرنا۔ وہ شخص کہتا ہے جب میں نے وہ تھیلیاں کھولی اور پھر میری نظر امام حسین پہ پڑی تو میرے اندر سے آواز آئی اگر حسین ابن علی اتنے سخی ہیں تو محمد عربی کتنے سخی ہو۔ اگر یہ معیار ان کا ہے، ان کا یہ معیار ہے، اور خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود کہنے لگے جتنا انتظار کرایا ہے اتنی تیری مدد کر سکے۔ یہ سخاوت کا معیار تھا، یہ طریقہ تھا۔ ایک دفعہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر 5000 دینار آئے،
مسجد میں تھے، آپ کو 5000 دینار ملے تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ مسجد سے لے کر گھر آنے تک امام حسین نے 5 کے 5000 اللہ کے راستے میں خیرات کر دی۔ فرماتے میں نے کہا ابا جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہان نہیں، سخی کنگال نہیں ہوندا۔ کہا ابا جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی، تو کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے بیٹا یہ جن کو میں نے دیا ہے نا یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے، یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے، جن کو دیا ہے تمہارا کیا خیال ہے یہ باہر خرچ ہوا ہے، یہ گھر کے لیے ہی ہے۔ اس لیے کہ جب انسان دوسروں پر شفقت کرتا ہے تو اللہ اس کے گھر پہ رحمت فرماتا ہے۔ امام حسین کے مزاج میں پہلی بات میں نے ذوق عبادت کی عرض کی، دوسری بات عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ حضرت اسامہ بن زید بڑے پیارے ہیں میرے نبی کریم کے، بڑے پیارے۔ حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان کے ناک سے اگر ریٹھ نکلتی تھی تو اللہ کے رسول اپنے دست مبارک سے صاف کر دیتے تھے، اور سرکار فرماتے تھے کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتا نا، ان کے غلام کے بیٹے تھے حضرت زید بن عامر، اگر یہ لڑکی ہوتا میں اسے زیور پہناتا۔ بڑے پیارے تھے، لیکن جب ان کا آخری وقت آیا نا تو 60,000 دینار کا قرضہ تھا، رشتہ داروں سے کہا، دوستوں سے کہا، یاروں سے کہا، اور قرض ادا نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں بڑا پریشان تھا۔ جب حد ہو گئی نا تو حضرت اسامہ بن زید فرمانے لگے جاؤ کوئی حسین ابن علی کو خبر کرو، ان سے کہو میں نا غلام ہوں آپ کے نانا کا، مقروض دنیا سے چلا گیا تو کیا بنے گا۔ امام حسین کو خبر ملی تو دوڑے آئے۔ لاجپال اس پیر کو نہیں کہتے کہ تگڑا نذرانہ لے کے تو ماتھا چوم لے، لاجپال تو اس کو کہتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے تو وہ سر پہ موجود ہو۔ حضرت سیدنا امام حسین تشریف لائے تو جناب اسامہ بن زید رو پڑے، کہنے لگے حضور میں نے نا غلامی کی ہے آپ کے نانا کی، اور اس غلامی پہ ناز ہے، اب 60,000 دینار کا قرضہ لے کے دنیا سے جاؤں گا تو میری قبر پہ بوجھ رہے گا۔ امام حسین خادم کو بھی کہہ سکتے تھے جاؤ گھر پیسے پڑے ہیں لے آؤ، امام حسین خود گئے، چادر روڑ کے تو اس کی اوٹ میں بکل میں 60,000 دینار چھپا کے لائے، اور جناب اسامہ بن زید کے سامنے رکھ کے کہنے لگے اسامہ یار پیسے رات کو ہی آئے تھے، میں سوچ رہا تھا مجھے تو ضرورت نہیں، اللہ نے کس کا نصیب میرے گھر میں بھیج دیا، مجھے تو حاجت ہی نہیں تھی، اب پتہ چلا پیسے تیرے تھے، اللہ نے حسین کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جا کے دے آ۔ حضرت اسامہ بن زید رو پڑے، فرمانے لگے اللہ آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ امام بڑا ہی پیار کرتے تھے، گھوڑے پہ جا رہے تھے، کچھ فقیر غریب لوگ بیٹھ کے روٹی کھا رہے تھے، کھا رہے تھے سڑک کے کنارے، تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب امام حسین گزرے تو انہوں نے آواز دی حضور دل کرتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائیں۔ کائنات کے مالک و مختار کے نواسے اور دنیا کے سب سے بڑے شہزادے گھوڑے سے اترے اور غریبوں کے ساتھ سڑک پہ بیٹھ گئے، روٹی کھانے لگے اور دیر تک کھاتے رہے، اور جب فارغ ہو گئے تو فرمانے لگے کھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، حاجت بھی نہیں تھی، پر تم نے آواز دی تو دل رکھنے کو بیٹھ گیا تھا، اگر اجازت دے تو چلا جاؤں۔ یہ مزاج تھا، یہ طبیعت تھی۔ آپ کے ایک بھائی ہیں چھوٹے، حضرت محمد بن حنفیہ نام ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی سے۔ ایک دن حضرت امام حسین ان کے گھر میں بیٹھے تھے تو کسی بات میں نا اختلاف رائے ہو گیا، تو امام علی مقام ناراض ہو گئے، فرمایا آج کے بعد تیرے گھر نہیں آؤں گا، رومال اٹھایا چلے گئے۔ لوگوں نے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حسین تو ناراض ہو گئے، کبھی نہیں آئیں گے۔ آپ فرمانے لگے بھائی تمہارا ہے کہ میرا؟ جی بھائی تو آپ کے ہیں۔ فرمایا اگر کہو تو چند منٹوں میں حسین واپس آئے۔ جناب ناراضگی ہو گئی ہے۔ فرمایا ناراضگی ہوئی ہے پر میں اس کے دل کی نرمی کو تو جانتا ہوں، اس کے مزاج کے اندر جو محبت ہے اس سے تو ابھی آئے۔ کہا جناب وہ کیسے؟ فرمانے لگے دیکھنا ذرا۔ تو امام حسین نے خط لکھا، حضرت محمد بن حنفیہ نے رکا لکھا، کہنے لگے حسین میرے باپ کا نام بھی علی ہے اور آپ کے باپ کا نام بھی علی ہے، پر ایک فضیلت ایسی ہے جس میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال ہیں، آپ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ کہنے لگے
بھائی جان آپ نے نانا جان کی وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ دو لوگ ناراض ہو جائیں تو جو صلح پہلے کرے جنت میں پہلے جائے گا۔ فرمانے لگے دل میرا کر رہا تھا کہ پہلے صلح کر لوں، لیکن پھر بڑے بھائی کو پشت کروں گا جنت میں جاتے ہوئے، یہ بھی تو بے ادبی ہے نا۔ اب خط میں نے لکھ دیا ہے، آپ کا جو ارادہ ہو۔ امام حسین نے خط پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر سے رومال اٹھایا۔ بچے پوچھنے لگے کہاں جا رہے؟ کہا بھائی کے گھر جا رہا۔ کہا آپ تو ناراض تھے؟ فرمایا تھا ناراض، پر ہے تو میرا بھائی نا۔ ہو گئی بات ختم۔ بڑی دل میں نرمی، طبیعت میں سوز، لہجے میں گداز۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بھیجا مدینہ منورہ شام سے، تو اس نے کہا میں نے امام حسین سے ملنا ہے، تعارف کیا ہے؟ جناب امیر معاویہ فرمانے لگے مسجد نبوی میں جانا جس کے گرد لوگ سب سے زیادہ ادب سے بیٹھے ہوں، اور جس کی باتیں سب سے زیادہ میٹھی ہوں، اور جس کی نظریں سب سے زیادہ جھکی ہوں، اور جس کے چہرے پر تمہیں سب سے زیادہ وقار نظر آئے، وہی علی کے بیٹے حسین ہوں گے۔ جو سب سے زیادہ تمہیں وہاں ماحول کے اندر جو شخص نظر آئے، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ شخص کہتا میں مدینے آیا تو میں نے واقعی ایک شخص کو دیکھا، شہد کے گرد مکھیوں کا اتنا ہجوم نہیں ہوتا جتنا امام حسین کے گرد رسول اللہ کے غلاموں کا ہجوم تھا، لیکن نظریں جھکی ہوئی، باتیں میٹھی، لہجہ گداز گداز، لفظوں میں رانائی، اور لوگ کئی باتیں پوچھتے تو علی کے صاحبزادے ایک کا جملہ بولتے تو لگتا یہ کہ وہ جملہ سیدھا دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ امام علی مقام کے کردار میں نہ کچھ باتیں بڑی زیادہ تھیں، بہت زیادہ تھیں، بڑا حسن تھا۔ ایک بات تو یہ تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم و فضل بڑا کمال کا تھا۔ ایک دفعہ صحابہ میں مسئلہ بن گیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا وظیفہ کیسے لگانا ہے۔ امام حسین کا علم و فضل بتا رہا ہوں، علم و فضل، تو بات بڑی پیچیدہ ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے کہ آپ بڑے صاحب علم و فضل ہیں، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وقت گزارا ہے، تو مسئلے کو حل کریں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد حکومت اگر وظیفہ لگائے گی تو کب لگائے گی؟ جب بحث طول پکڑ گئی، مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے ہم سے نہیں حل ہوگا، ایک بندہ ہے جس کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور نبوت کا فیضان ہے، وہ یہ مسئلہ حل کریں گے۔ تو کہا وہ کون سے؟ آپ فرمانے لگے جب ہم سے مسائل حل نہیں ہوتے تو ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کہا کون ہے؟ کہا جناب امام حسین۔ تو لوگ حضرت امام حسین کے پاس گئے، کہ حضرت یہ ایک مسئلہ الجھ گیا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو وظیفہ کب لگانا ہے؟ فرمایا الجھنے والی بات ہی کوئی نہیں، پیدا ہونے کے بعد جب وہ پہلی دفعہ آواز نکالے تو اس کا وظیفہ لگا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں آ گیا ہے، اس نے اپنے آنے کا اظہار کر دیا ہے، اعلان کر دیا ہے، اب اس کا وظیفہ لگا دو۔ تو اس پر پھر صحابہ کا اتفاق ہو گیا۔ امام حسین کے علم سے، فضل سے لوگ فیض اٹھاتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلان حسین سے خطاب کیا اور فرمانے لگے اللہ کی قسم تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جو راتوں کو لمبے لمبے قیام کرتا تھا، اور تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جس سے میں دن میں جب بھی ملتا تھا تو وہ روزے سے ہوتا تھا۔ تم نے اس شخص کو شہید کیا جو قائم اللیل تھا، صائم الدہر تھا، اس شخص کو تم نے شہید کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میدان کربلا میں جب 9 محرم کو ابن سعد نے امام حسین سے کہا کہ جنگ کرو اگر یزید کی بیعت نہیں کرنی، تو امام حسین نے فرمایا ایک رات کی مہلت دے دو، ایک رات کی مہلت دے دو۔ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ ابا جی آپ جہاد سے دور جانے والے تو ہیں نہیں، آپ تو جہاد سے پیار کرنے والے، اور یہ بھی پتہ ہے مجھے کہ یہ جنگ اب ہو کے رہے گی، تو ایک رات کی مہلت لینے کا معنی کیا ہے؟ بھئی کل بھی لڑنا ہے اور رات بھی لڑنا ہے، تو ابا جی ایک رات کی مہلت۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹا رات کی مہلت اس لیے لی ہے کہ میں آج رات کھل کے اپنے رب کی عبادت کر لوں، میں استغفار کر لوں، میں لمبے سجدے کروں۔ اور کہا زین العابدین تو جانتا ہے نا کہ مجھے نماز سے، تلاوت سے، دعا سے اور استغفار سے بڑا پیار ہے،
رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی میں موجود ہے، فرمایا میں جا رہا ہوں پر تمہیں دو بڑی بھاری بڑی وزنی چیزیں دے کے جا رہا ہوں، صحیح ستہ کی روایت، دو وزنی چیزیں تمہارے بیچ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو تھام کے رہو گے تو کبھی گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ یا رسول اللہ وہ کون کون سی؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں اور دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں۔ اگر اہل بیت نبوت کو تھامے رہو گے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو حضور نے کتاب اللہ اور پھر اپنی اہل بیت کا تذکرہ فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھیوری دیکھنی ہوئی تو قرآن دیکھنا، اور پریکٹیکل دیکھنا ہوا تو علی اور فاطمہ کو دیکھنا، حسن اور حسین کو دیکھنا، ان کو دیکھنا۔ نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت منارہ نور ہیں، ان کی محبت، ان کا پیار کیوں بھلا؟ اس لیے کہ یہ وہ خوبصورت لوگ ہیں جن کو خود میرے نبی پاک نے تراشا ہے۔ ان کی سیرت میں جتنے رنگ ہیں وہ رسول کریم نے خود بھرے، ان کی ایک ایک بات کا خیال نبی پاک نے رکھا ہے، حضور نے از خود انہیں اپنی صحبت عطا کی ہے۔ زیادہ دور نہیں تھا سیدہ فاطمہ کا گھر، مسجد نبوی کے ساتھ تھا، اللہ کے رسول دن میں 2 دفعہ جایا کرتے تھے۔ پھر بھی کبھی کبھی فرماتے، فاطمہ میرا دل کرتا ہے آج میں رات تیرے گھر میں قیام کروں، تو سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ آمنہ کے لال اس طرح بھی میرے گھر میں قیام کرتے تھے کہ حضور چارپائی پہ لیٹتے تھے تو ایک کندھے پہ امام حسن کا سر ہوتا تھا اور دوسرے پہ امام حسین کا سر اقدس ہوتا تھا، اور فرماتی ہیں رات کو کبھی حسنین کریمین دودھ مانگتے تو میں اٹھتی دودھ دینے کے لیے، تو حضور فرماتے لیٹ جاؤ آج میرے ساتھ سوئے ہیں تو دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا، تو محبوب اٹھتے ان کے لیے دودھ لاتے برتن سے نکال کے، حضور نے انہیں وقت دیا اور پھر ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، تربیت پر توجہ دی۔ امام حسین تشریف لائے، ابھی عمر مبارک 7 سال کے قریب تھی، مسجد نبوی میں صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نابالغ، اس پر شریعت کے احکامات نہیں آتے، صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر تھا مسجد نبوی میں۔ یہ تربیت ہے، یہ ٹریننگ ہے جو اللہ کے محبوب نے خود انہیں عطا فرمائی۔ صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر تھا، امام حسین حضور کے ساتھ آئے تو امام علی مقام نے نہ ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی۔ شارحین نے لکھا ہے لگتا یہ ہے کہ کئی دنوں کی بھوک تھی، کیونکہ یہ فاقہ اہل بیت کا بڑا محبوب ہے، مجبور نہیں تھے، وہ تو خزانوں کے مالک تھے، پر غریبوں سے محبت کی وجہ سے فاقے کیا کرتے تھے، یہ ان کی پسند ہے فاقہ کرنا۔ تو ایک کھجور امام علی مقام نے رکھ لی تو اللہ کے رسول نے گلے میں انگلی ڈال کے نکال دی اور فرمایا حسین یہ صدقہ ہے، یہ میری اہل بیت کے لیے درست نہیں ہے۔ حضور نے خود تربیت کی، اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا نے نا اپنے بچوں کو تراشا، ان پر محنت کی۔ میں اکثر گزارش کرتا ہوں دوستوں سے، میں کہتا ہوں کربلا کا واقعہ کوئی حادثاتی نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری ایک لاجک ہے، اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی 3 دن بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے؟ کسی آدمی کو صبح اس نے کھانا کھایا اور شام تک کھانا نہ ملے تو ٹانگیں کانپتی ہیں۔ رمضان المبارک میں عبادت کی نیت سے روزہ رکھنے والے بھی شام کو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، پر مسلسل 3 دن کھانا نہ کھایا جائے اور پانی نہ پیا جائے، اور حال یہ ہے کہ وہی آدمی تلوار لے کے میدان میں نکلے اور اس کی حالت یہ ہو کہ لوگ اس کی آگے دوڑنا شروع کر دیں، ہزاروں کی فوجیں تاب نہ لا سکے۔ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ یہ کوئی آسان ہے؟ اس کے پیچھے پوری اس کے پیچھے فلسفہ ہے۔ امام راضی کی تفسیر کبیر دیکھیے گا، حضرت امام حسین کی وہ شخصیت تھی کہ مشکات میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی جناب ام فضل صبح صبح گھبرائی حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، میں ڈر گئی ہوں۔ حضور نے فرمایا چچی کیا دیکھا؟ عرض کی حضور میں نے کہا ہے کہ آپ کے وجود کا گوشت کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری جھولی میں آ گیا۔ حضور یہ کیا ہے؟ تو محبوب خواب سن کے مسکرائے، فرمایا چچی یہ پریشانی والا خواب نہیں، یہ تو خوشی والا خواب ہے، اللہ فاطمہ کو بیٹا عطا کرے گا اور وہ تیری گود میں کھیلا کرے گا، چونکہ وہ میرے وجود کا ٹکڑا ہوگا لہذا خواب تجھے یہ آئی ہے۔ تو امام حسین پیدا ہوئے، امام حسن کی عمر ابھی 11 مہینے تھی، تو نبی پاک نے امام حسین کو جناب ام فضل اپنی چچی کی گود میں دے دیا کہ فاطمہ کے لیے دونوں بچے سنبھالنا مشکل ہوگا۔ وہ خواب اس طرح پوری ہوئی۔ امام حسین سے حضور نے بڑا پیار کیا، بڑی محبت فرمائی نبی پاک سے۔ کچھ حدیثیں میں نے جمعے میں عرض کی تھی
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ واحد بچہ تھا حضور کے گھرانے کا کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو یہ حضور سے کہہ رہے ہیں، نبی پاک سے کہ نانا جی اٹھ کے کھڑے ہو. کہتے حضور کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے میں نے آپ کے برابر جانا ہے. بچے جو مرضی ضد کر لیتے ہیں نا. قد چھوٹا تھا، عمر 7.5 سال تھی. کہنے لگے نانا میں نے برابر جانا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیے، فرمایا چل پھر ہو جا برابر. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں انہوں نے حضور نے ہاتھ پکڑے، اوپر کھینچا تو امام حسین نے پہلے اپنے پیر حضور کے گھٹنوں پہ رکھے، پھر نبی پاک کے سینے پہ رکھے، اور جب ان کا قد سر تھوڑا سا حضور سے اونچا ہو گیا تو محبوب فرمانے لگے چل بس کر، تو نے تو کہا تھا آپ کے برابر ہونا ہے، تو اوپر نکل گیا ہے، چل بس کر. فرماتے پھر امام حسین نے زبان باہر نکالی تو محبوب ان کی زبان چوسنے لگے، پھر ساتھ لٹا لیا اور انہیں سونگھنے لگے. تو میں نے عرض کی حضور آپ حسین کو سونگھتے کیوں ہے؟ تو فرمایا ابو ہریرہ مجھے حسین کے وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے، مجھے حسین کے وجود سے جنت کی. ایک دن حضور گزر رہے تھے، اصل اس طرح تھا کہ یہ نبی پاک کا حجرہ تھا. جن لوگوں کو اللہ نے مدینے کی زیارت کرائی ہے وہ جان سکتے ہیں نبی پاک کا حجرہ تھا. تو حضور کے حجرے کی اس جانب یعنی مسجد کی جو بالکل سیدھ ہے اس کی بیک میں سیدہ فاطمہ رہتی. تو حضور اکثر میں نماز کے لیے جب نکلتے تو حضرت فاطمہ کے حجرے کے پاس سے ہو کر دوبارہ محراب میں جاتے. محبوب حجرے کے پاس سے گزرے تو امام حسین رو رہے تھے، تو حضرت فاطمہ نے کسی بات میں جھڑک دیا تو امام حسین رونے لگے. تو نبی پاک نماز کے لیے گئے تو واپس لوٹ آئے اور واپس تشریف لا کے کہا فاطمہ حسین کو کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ تنگ کر رہے تھے میں نے ڈانٹ دیا ہے. کیا خوبصورت جملے ہیں حدیث پاک میں. سرکار نے فرمایا فاطمہ اس کو حسین کو نہ رونے نہ دیا کر، یہ جب روتا ہے نا تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں یہ حکم آیا نبی پاک کا میرے نا، پھر میں نے ڈانٹنا چھوڑ دیا. یہ ان کے فضائل تھے، ان کی تربیت خود نبی پاک نے فرمائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک نے دعا مانگی تو یا اللہ میرے گھر والوں کو زیادہ روزی نہ دینا، انہیں ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت کی بھوک دینا. یہ جو 10 دن کربلا میں انہیں ٹینشن نہیں نہ ہوئی، انہیں عادت تھی فاقہ کرنے، انہیں 3 دن وصلی روزے رکھنے کی عادت تھی. پہلی بات. دوسرا یہ کہ جہاد کی تربیت حضور خود کراتے. حضرت فاطمہ الزہرا کہتی میں پردے کے پیچھے دیکھ رہی تھی، نبی پاک نے امام حسن اور حسین سے فرمایا چلو میرے سامنے کشتی لڑو. تو دونوں حضرات آپس میں جب کشتی لڑنے لگے تو نبی پاک نا امام حسن کو کہتے حسن حسین کو ٹانگوں سے پکڑو، حسن حسین کو پیچھے سے پکڑو. جب نبی پاک بار بار امام حسن کو بتا رہے تھے تو سیدہ پیچھے سے بول پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ چھوٹے کو بتائے آپ بڑے کو بتا رہے. بڑا تو پہلے 11 مہینے بڑا ہے تو آپ چھوٹے کو بتائے بڑے کو بتا رہے. تو فرمایا فاطمہ تو چپ کرنا، جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں نہ دیکھ رہی، ایک کو میں بتا رہا ہوں دوسرے کو جبریل امین بتا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ جہاد، امام حسین کی استقامت. آج لوگ ادھر ہوتے ہیں جس طرف ہوا کا رخ ہوتا ہے. آج لوگوں کی سوچوں کا زاویہ یہ ہے کہ جدھر رش زیادہ ہوگا ہم بھی ادھر جائیں گے. ہم یہ نہیں دیکھتے حق کس طرف ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں رش کس طرف ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رش نہیں دیکھا، حق دیکھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کے وہ پہاڑ ہیں، معمولی آدمی نہیں تھے. فرزق شاعر کہتا ہے کہ میں نے امام حسین سے کہا تھا، میں نے کہا لوگوں کی تلواریں یزید کے ساتھ ہے پر دل آپ کے ساتھ ہے، دل آپ کے ساتھ ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے کے حالات نہیں دیکھے، حق اور سچ دیکھا. جتنی چیزیں انسان کو کمزور کر سکتی ہیں وہ ساری امام حسین پہ طاری کی گئیں. جتنی چیزیں وطن چھوڑنا کتنا کو مشکل ہوتا ہے. شالا پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے کخ جنا تو پارے. حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں بچو پردیسی ہونا کوئی آسان ہے؟ جس آدمی کا کسی چھوٹے سے گاؤں میں بھی مکان ہو چھوڑنا پڑ جائے تو روتا ہے. تو مجھے بتاؤ جس نے اپنا سارا بچپن مدینے میں گزارا ہو، آج جو ایک ہفتہ مدینے رہ کے آتے ہیں ان سے واپس نکلنا مشکل ہوتا ہے. لیکن امام حسین حق کا رستہ تھا، وطن کی قربانی دی، اور معمولی وطن نہیں مدینے جیسا وطن. اور جب کھڑے تھے نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب میں نکل رہے تھے مدینے سے، تو کوئی شاعر کہتا ہے دور کھڑے ہو کہ انہوں نے گویا کہا تھا
آقا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ امام حسین نے وطن چھوڑا، کوئی لغزش نہیں پیروں میں، کوئی نہیں۔ شہزادوں والی زندگی تھی، مسجد نبوی کے امام تھے، نبی کریم علیہ السلام کے روضہ اطہر پر تشریف رکھتے تھے، زمانہ حیا کرتا، شان و شوکت تھی، پر حق کے لیے چھوڑا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اور پھر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جس شخص کے ساتھ بچے اور عورتیں ہوں وہ تو یہ کہہ کے لڑائی سے جان چھڑاتا ہے کہ میرے ساتھ فیملی ہے، نہ ہوتی تو تجھے بتاتا، پر امام حسین کو اولاد بھی کمزور نہیں کر سکی، عورتوں کا ساتھ ہونا کمزور نہیں کر سکا۔ پھر امام علی مقبوق کتنا مشکل کام ہے۔ آج لوگ کہہ نہیں دیتے کہ میں تو اس لیے گناہ کرتا ہوں کہ رشوت اس لیے لے لیتا ہوں کہ بچے چھوٹے ہیں۔ 10 دنوں کی کم و بیش سفر، 3 دنوں کی بھوک اور پیاس، پر حق کے رستے میں امام حسین کو کوئی چیز کمزور نہیں کر سکی۔ اور پھر وہ جتنی باتیں لوگ کہہ سکتے تھے وہ ساری کہیں گئی، ساری۔ اور آ کے عرض کرنے لگا حضور یہ کوئی معمولی دشمن نہیں، یہ وہ ظالم ہیں جو لاشوں پہ بھی گھوڑے دوڑا دیتے۔ تو امام علی مقام فرمانے لگے جو شہادت کا جذبہ لے کے نکلے وہ پھر انجام نہیں دیکھا کرتا، وہ انجام، وہ جتنی چیزیں جو استقامت کے رستے میں آ سکتی ہیں وہ ساری چیزیں رستے میں آئیں، پر امام علی مقام نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ آج لوگوں میں استقامت نہیں ہے، رات کو کچھ ہوتے ہیں، سویرے کچھ ہوتے ہیں، دوپہر کو کچھ ہوتے ہیں، شام کو کچھ ہوتے ہیں۔ ہمارا کل انداز تکلم کچھ اور ہوتا ہے، صبح کچھ اور ہوتا ہے۔ امام علی مقام میدان میں رہے، ایک میت گھر میں ہو جائے تو کئی دنوں تک آنکھ کھلتی نہیں، ہوش رہتا نہیں۔ سب سے زیادہ مسائل امام حسین نے دیکھے، سب سے زیادہ، اور گھوڑے پر بیٹھنے سے پہلے ساری تکلیفیں آپ دیکھ چکے تھے۔ باپ کا جنازہ اٹھانا آسان ہوتا ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، پر امام حسین نے بیٹوں کے جنازے اٹھائے۔ حضرت علی اصغر کی لاش کو امام حسین نے اپنے دست مبارک سے دفن کیا، اور جناب علی اکبر کی میت کو جب آپ اٹھا کے لا رہے تھے تو سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ مجھے یوں کبھی لگتا تھا حسین کا قد بڑا ہے اور کبھی لگتا تھا علی اکبر کا قد بڑا ہے، اور فرماتی ہیں کہ پھر حضرت قاسم بن حسن کو بھی وہ اٹھا کے لائے، اور جناب عباس کے وجود سے الگ ہونے والے بازو انہوں نے لا کے حضرت عباس کے وجود کے ساتھ بھی رکھے۔ انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا، لیکن جب حسین ابن علی اپنی دفعہ گھوڑے پہ سوار ہوئے تو لگتا یہ تھا کہ ان سے زیادہ بہادر کوئی نہیں۔ ایک جملہ بھی یزیدی فوج کے سامنے امام حسین نے کمزور نہیں کہا، ایک جملہ بھی، ایک فکرہ بھی کچا نہیں بولا، کہیں بھی کوئی منت نہیں کی، کسی جگہ بھی ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ جب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب سامنے موت ہی موت ہے، سوائے اس کے چارہ کچھ بھی نہیں، تو بہت ساری رخصت اور اجازت تو دین بھی دیتا ہے، پر امام حسین کسی جگہ کسی رخصت پر عمل کرتے نظر نہیں آتے، ڈٹ کے بات کی، ڈٹ کے۔ اور پھر جب میدان میں نکلے، اللہ اکبر، تو ابن سعد کہنے لگا کہ اگر 2 کر کے ایک کر کے جاؤ گے تو یہ 45,000 کا لشکر سارا حسین کاٹ ڈالے گا، یک بارگی حملہ کرو گے تو بات۔ اتنی استقامت، اتنا۔ آج تو لوگ ڈپریشن کے مریض ہیں، آج تو لوگ ٹینشن کے مریض ہیں، ہر دوسری بات میں لوگ کہتے ہیں وہ بڑا، پر کس بات سے؟ مطلب کیا آپ نے زندگی میں صرف جاب نہیں مل رہی، صرف بیماری آ گئی، صرف خرچہ نہیں گھر میں بڑا، کس بات کا ڈپریشن؟ امام حسین کی زندگی بتلاتی ہے وہ لوگ بھی کوئی دنیا میں کمال حاصل کر سکتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات پہ روتے ہیں۔ مال بھی ہے، جوانی بھی ہے، گھر بھی ہے، مکان بھی ہے، بچے بھی ہیں، عزت بھی ہے، صرف پیسے نہیں۔ اور انسان ہے کہ آنکھیں نہیں کھل رہی، وہ سمجھتا ہے میں کسی کام کا ہی، فقط پیسے نہیں بس۔ او خدا کے بندو، امام علی مقام نے فرمایا سارا کچھ لٹا کے بھی جو میدان میں کھڑا رہے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے، اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ حسین ابن علی کی شان رفت کوئی کیا جانے، حسن جانے، علی جانے، نبی جانے، خدا جانے، کون جانے امام علی مقام کا معیار۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ذوق والی عبادت کرو،
امام حسین کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ جب تم سخاوت کرو تو پھر اپنی حیثیت سے بڑھ کر کرو، اور امام حسین کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ دل میں کسی کے لیے کوئی بات نہ رکھو، صلح کرنے میں پہل کرو، محبتیں کرنے میں آگے بڑھو۔ اور امام حسین کی زندگی ہمیں بتلاتی ہے کہ جب دنیا میں تم نے کچھ کرنا ہے تو پھر ڈٹنا بھی سیکھو، پھر کھڑے ہونا بھی سیکھو۔ یہ نہ دیکھو کہ حالات، امام حسین نے ایک دن بھی حکومت نہیں کی، یزید نے 4.5 سال کی، لیکن قیامت تک دلوں پہ حکومت امام حسین کی رہے گی، امام حسین کی رہے گی، اس لیے کہ ان میں استقامت تھی۔ امام حسین کے ساتھ اس وقت 72 لوگ تھے، لیکن آج کائنات کا ذرہ ذرہ امام حسین کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے وقت لگتا ہے، نظریہ غالب آ ہی جایا کرتا ہے، تو استقامت والی زندگی گزارے۔